جشن مناؤ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ، جشن مناؤ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ، گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ، جشن مناؤ جشن مناؤ۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، حضور کی آمد پرنور کی آمد، آقا کی آمد داتا کی آمد، مکی کی آمد مدنی کی آمد، عربی کی آمد، ہاشمی کی آمد، حضور کی آمد پرنور کی آمد، آقا کی ولادت 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 آقا کی ولادت، پیارے کی ولادت، گھوڑے کی ولادت، میٹھے کی ولادت، حامد کی ولادت، احمد کی ولادت، آقا کی ولادت آقا کی ولادت۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی ہے بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بہار ربیع النور ہے، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے
میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا, ادا کر لینا زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود تھی. اب کھانا سامنے آ گیا اور اعتکاف کی نیت نہیں تھی, تو اب نیت کھانے کے لیے نہیں ہو سکتی, بلکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. کچھ اللہ اللہ کر لیں, چند بار درود پاک پڑھ لیں, تو اس طرح اب آپ چاہیں تو کھا پی سکیں گے, مگر نیت اللہ کے لیے ہو, کھانے پینے کے لیے نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام, پیج نمبر 4, حدیث پاک, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 12ویں شب ہے. الحمدللہ کثیر عاشقان میلاد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. اوبی وین کے ذریعے بھی میرپور خاص باب الاسلام, پاک نقشبندی کابینہ, پھر پاک چشتی کابینہ, دھوبی گھاٹ, سردار آباد, پنجاب, پاکستان میں بھی امید ہے کہ عاشقان میلاد جمع ہوئے ہوں گے. اور باب المدینہ آنے والی جو کابینات ہیں ماشاءاللہ, سیرانی کابینات, بہاولپور, رحیم یار خان, صادق آباد, ویاڑی وغیرہ, اور اس کے علاوہ بھی مختلف شہروں سے, مختلف ملکوں سے عاشقان میلاد تشریف لائے ہیں, عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے. بڑی رات ہے آج الحمدللہ, رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے, کاش ہم پر بھی کوئی قطرہ پڑ جائے. حسب حال اچھی اچھی نیتیں رکھنی ہے کہ اول تاخیر شریک رہوں گا, بلکہ جس سے ہو سکے وہ نیت کرے کہ اب میں نے جانا نہیں ہے یہاں سے, صبح فجر پڑھ کر زہ نصیب اشراق چاشت پڑھ کے یہاں سے رخصت ہوں. تو آج رات انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. وقفہ ملے گا, لیکن سحری کی بھی ترکیب ہوتی ہے. عاشقان میلاد کثیر تعداد میں روزہ رکھتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کا, کیونکہ پیر شریف کا روزہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا تو ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اس روز میری ولادت ہوئی. فیہ ولدت, دال فیہ ولدت, یعنی اس میں میری ولادت ہوئی, میری پیدائش ہوئی. تو پیر شریف کے روزے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بتایا. تو گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے. تو ہم کیا سال میں ایک بار بھی روزہ رکھ کر جشن ولادت نہیں منا سکتے؟ تو جن کو عذر نہ ہو وہ ضرور ہو سکے تو کل روزہ رکھے. نفل ہے, روزہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, نہ رکھے گناہ بھی نہیں ہے. ہم نے کافی انتظام کیا, ہمارے یہاں یہ تقریباً 250 دیگوں کا انتظام ہوتا ہے بڑی رات کو کھانے کا الحمدللہ. تو اس میں یہ تو لنگر میلاد ہے, سحری کرنے والے خوش نصیب سحری کریں گے, اور جن کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا ان کو بھی منع نہیں ہے کھانے کی, وہ سحری کر لیں, پیٹ بھر کے کھا لیں. روزے کے تعلق سے ہمارے پاس ایک دو کالز بھی آئی ہوئی ہیں جو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جاتا ہے. وہ ایک کال ہم چلا رہے ہیں, مدنی منی کی ہے.
میرا نام ام ہانی اطاریہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید کے دن کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو 12 ربیع الاول عیدوں کی بھی عید ہوتی ہے، تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا؟ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مدی کی آمد مرحبا، آقا اطوار کی آمد مرحبا. یہ دو عیدیں جو ہے نا، میٹھی عید جو رمضان شریف کے فوراً بعد تشریف لاتی ہے، اور بقر عید، ان دونوں عیدوں کے روزے رکھنا گناہ ہے، حرام ہے. بلکہ ان کے ساتھ بقرعید کے ساتھ تو مزید 3 دن بھی گناہ رکھنا، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ 4 روزے اور ایک عید الفطر میٹھی عید کا روزہ، یہ 5 روزے سال میں حرام ہے. اس کے علاوہ کوئی روزہ حرام نہیں ہے. البتہ جو حج پر گئے ہیں، میدان عرفات میں ہوتے ہیں، 9 عرفات کا روزہ حاجی کے لیے مکروہ ہے. تو یوں عام حالات میں روزے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اصول ہے کہ جو حلال ہے اس کو بیان کر دیا گیا، جو حرام ہے اس کو بیان کر دیا گیا، اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ نہیں آیا وہ اگر کوئی کرے تو وہ معاف ہے. پھر مباح یعنی کہ کرنا نہ کرنا یکساں، نہ ثواب نہ گناہ. پھر مباح جو ہوتا ہے اس کو اچھی نیت سے کرے تو وہ کار ثواب بن جاتا ہے. مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کرے اور شریعت میں اس کی ممانعت نہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا مانا جاتا ہے. یہ اس طرح کے وہ اصول ہیں جو بھی عالم دین ہوگا وہ اس سے اختلاف کر نہیں سکتا. اگر ضد ہو تو وہ الگ بات ہے. تو یوں یہ روزہ جو ہے وہ اگر عید کی وجہ سے روزہ منع ہو تو ہر جمعہ عید ہے، جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے. رمضان میں 4 سے 5 جمعے آتے ہیں، کیا کریں، روزہ نہیں رکھیں گے. تو یہ عوام میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ عید کا دن ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایسا نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں ہے، رکھے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس بعض شخصیات کے تاثرات بھی ہوا کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم ایک مہینے کے تاثرات سنا رہے ہیں. کوئی چینل ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملے. یہ مدنی چینل کی خصوصیت ہے، اور یہ خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کو جو دین کے سلسلے میں وہ مسلسل ایک رہنمائی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے. اور بہت سے دینی مسائل معاملات جو براہ راست وہاں سے جو تبلیغ کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں مدنی چینل سے جو جاری و ساری رہتے ہیں وہ یقیناً باعث برکت بھی ہیں، اور وہ ایک دین اسلام کی ایک خدمت کا ذریعہ بھی ہے. اور مدنی چینل کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور وہاں جو جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی جو اسلام کی خدمت ہے وہ بھی قابل ستائش اور قابل تحسین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی مدنی چینل کے حوالے سے یہ ضروری ایک چیز ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مدنی چینل کو دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. اور ربیع الاول کے موقع پہ جہاں میلاد کروائے جاتے ہیں وہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی جو رہنمائی کا ایک اصول دیا گیا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خداوند کریم ہمیں توفیق دے، تاکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہے. مولانا صاحب کو خاص طور پہ اور تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو اس مبارک موقع پہ جو ہمارے لیے یقیناً ایک خوشی کا مہینہ بھی ہوتا ہے، مبارک مہینہ بھی ہوتا ہے، تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کو میں اس کی مبارکباد کہتا ہوں. خیر مبارک. ماشاء اللہ ہمارے ایم این اے صاحب نے اچھا
अच्छे तासुरात दिए, उकाड़ा के। सब मुसलमानों को मनाना चाहिए जश्न मिलाद है। मुसलमानों की तो ये ईदों की ईद है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालात कीजिए। हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाइए। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाये करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का जश्न विलादत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इमारतों और गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों और सब्ज परचमों से सजाया गया है। मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। नूर गैसू छा गया है, दिन खुशी का आ गया। नूर गैसू छा गया है, दिन खुशी का आ गया। आए प्यारे मुस्तफा अहलो व सहलन मरहबा। नूर गैसू छा गया है, दिन खुशी का आ गया। नूर गैसू छा गया है, दिन खुशी का आ गया। इनमें से बाद सजावट का सामान चंदे से खरीदा गया होगा। ये इरशाद फरमाइए कि चंदे से किए गए चरागा के सामान को हटाने के बाद इस सामान को कौन रख सकता है, और क्या इस सामान का जाती तकरीब में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसकी इजाजत किससे लेनी होगी? जश्न विलाद मुन्नी नहीं यार, नाराज हो जाएगी। अच्छा, अपने ये उसूल है कि चंदा जिस मद में लिया गया उसी मद में यानी उसी उन्वान पर उसको इस्तेमाल करना वाजिब है। मिसाल के तौर पर मस्जिद के लिए चंदा लिया गया तब उसका इस्तेमाल मस्जिद ही में हो सकता है। आप बोलो मैं गरीब की मदद कर दूं या हॉस्पिटल में दे दूं या मदरसा बना दूं इससे, तो ये नहीं हो सकेगा, मस्जिद ही बनानी पड़ेगी। तो चंदा लेने में अगर अपने वसी इख्तियारात ले लेना उससे देने वाले से, तो वो एक अलग बात है। तो अब जिसने जश्न विलादत के नाम पर चंदा लिया कि हम जश्न विलादत का चरागा करेंगे, तो इससे जश्न विलादत ही का चरागा करना होगा और कोई चरागा नहीं कर सकते। अब जो ये बच गया तो ये उसी को दे दिया जाए जिसने आपको दिया है। जब आपका काम हो गया तो ये आपके मालिक, आप इसके मालिक तो नहीं बने, तो अब ये उसी का है कि जिसने दिया है उसकी मिल्क पर ये लौट जाएगा। अच्छा, अब अगर वो कह देता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग रखो इसको या इसको तकसीम कर दो या बांट दो, जो भी इन्हें को वो ऐसे इख्तियारात दे देता है, तो वो जैसे इख्तियारात देगा वैसा वो इजाजत मिल जाएगी। अब एक आदमी का तो होता नहीं है, बहुत सारे मिलके ये अतियात देते हैं, तो इस सूरत में है बड़ी आजमाइश। तो इसलिए वो मुख्तलिफ वो बातें ये सारी कर लेनी चाहिए कि हम बच जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, 11वीं शरीफ के लिए रख लेंगे वगैरह, या फिर इसको लपेट कर तो अपना जाती भी रखना चाहिए। लोग इसको यूं छोड़ देते हैं, वो जाया हो जाता है। तो ये याद रखिए कि अपनी कोताही से जानबूझकर माल जाया करना ये हराम है। एक मुस्ताद के लिए पता नहीं कितने गुनाहों में लोग पड़ जाते हैं। तो ये सजावटें जो है ना, अगर जैसे कि जो भी चमकदार चीजें और शो पीस और लगाते हैं ना, ये चंद रोज के लिए लगते हैं। अगर उसको इसी तरह पैक करके लपेट कर एहतिमाम के साथ, लाइटें कोई नहीं जाया करता, लाइटें महंगी होती है, ये संभाल के रखते हैं, इसके लिए बॉक्स बनाते हैं। लेकिन ये इस तरह की चीजें जो सजाते हैं ना, ये हालांकि फ्रेश होती है लेकिन नोच नाच के या छोड़ देते हैं, फिर खुद ही फजा में बिखर जाए। तो इसको मेहरबानी करके आप निकाल कर एहतियात के साथ इसको गड्डियां बनाकर इनको मखसूस
صندوق میں, پیٹی میں, باکس میں اس کو محفوظ کر لیں, آئندہ سال کام آ جائے گا, بالکل کام آ سکتا ہے. سمجھدار لوگ ایسا کرتے بھی ہوں گے. تو بلا ضرورت اس کو, یہ جھنڈے, مدنی جھنڈے جو ہیں, یہ بھی جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے, 11ویں شریف 11ویں رات تک ہم نے مطلب ذہن دیا ہوا ہے کہ بھلے لہراتے رہیں. تو 11ویں رات گزر گئی, اب 11ویں کا دن آ گیا یا 12واں دن آ گیا, اب اس کو جھنڈوں کو اتار لیں, ورنہ بارشوں سے, طوفان سے, ہواؤں سے یہ شہید ہو جائے گا. اس کے کیا بولوں, اب لفظ چیتھڑا بھی نہیں بول سکتا. وہ پیارے آقا کی یاد میں یہ پرچم لہرائے جاتے ہیں, مدنی پرچم. تو 12 لے کے ان کو بچا لیا جائے تو انشاءاللہ یہ آئندہ کام آئیں گے. آپ کا بہت سارا سرمایہ بچ جائے گا اس میں. اگر یوں سارے مل کر جتنے بھی جشن ولادت منانے والے اپنے یہ سارے ساز و سامان کی صحیح حفاظت کریں تو کروڑوں روپے کی شاید بچت ہو جائے. کرے کون؟ اصل وہ پرایا مال ہوتا ہے نا, اس میں ذرا دل وہ کم ٹھکتا ہے وہ کرنے میں. جانے دو یار, اپنے باپ کا کیا ہے. تو آخرت کا حساب پر نظر رکھنی چاہیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا, جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. اور ذرہ بہت باریک ہوتا ہے, جس کی ایک تفسیر یہ ہے ذرے کی اس آیت مبارکہ کے تحت کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لائٹ پڑتی ہے, شیڈ دھوپ کا یا وہ گاڑی کی تیز لائٹ, تو وہ لائٹ کا جو شیڈ ہوتا ہے اس میں کچھ باریک باریک ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں, دھول اڑ رہی ہوتی ہے. اگر لائٹ ہٹ جائے تو نظر نہیں آتے, دھوپ ہٹ جائے تو نظر نہیں آتے, صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں. یہ پورا شیڈ نظر آتا ہے, حالانکہ صرف دھوپ میں لائٹ میں نہیں ہوتے, یہ ہر طرف ہوتے ہیں. یہ لائٹ سے یہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, نمایاں ہو جاتے ہیں. تو ان میں یہ جو اڑ رہے ہیں نا, یہ کروڑوں اربوں ہوتے ہوں گے. ان میں سے ایک جو ہے نا وہ ذرہ ہے جو نظر ہی نہیں آتا, اتنا باریک ہوتا ہے. تو جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا قیامت کے روز وہ اسے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی کو ضائع نہیں فرمائے گا کسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عدل ہی عدل ہے, انصاف ہے. اور جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا اپنی برائی. اب بتائیے ہماری نیتوں میں کتنے خطرے ہوتے ہیں. اور ذرا کوئی مطلب ہم نے گڑبڑ کی اور کسی نے چھیڑا تو نہیں, میری نیت تو یہ نہیں تھی, وہ تھی, یہ سب اس کو تو خاموش کر دیتے ہیں اپنی چرب زبانی سے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. یہ تو خیر سری جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں. ذرہ نہیں ہے تو پہاڑ سے بھی بڑی حرکت ہے. ذرے کی بات کر رہا ہوں کہ معمولی بھی نیت میں اگر کوئی فطور آ گیا یا معمولی بھی کوئی ایسی مطلب ہم نے کوتاہی کی تو وہ بھی سب نوٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے, اگلا پچھلا سب معلوم ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے معلوم ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے تک معلوم ہے. یعنی کوئی سرا نہیں ہے کہ اتنا علم پہلے تھا اب اتنا ہو گیا, پھر معلومات ہو گئی, مزید بڑھ گئی, تھوڑی بہت بھول گیا. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. حقیقت میں جو خدا ہے اس کے علم میں کوئی کمی کی صورت ہی نہیں ہے, اور وہ علم کتنا ہے اس کی حد ہی نہیں ہے, پیمائش ہی نہیں ہے, لا محدود. یہ عقیدہ یاد رکھیے گا. پاپا جب چندہ جمع کرنا ہوتا ہے یا لائٹنگ لگانی ہوتی ہے تو بہت سے اسلامی بھائی تعاون کرنے آ جاتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں. اب جب اتارنے کی باری آتی ہے تو وہ کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں بٹاتا. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ اتارے اور سنبھالے؟ اصل جو ان کا مجلس بنتی ہوگی, کمیٹیاں ہوتی ہیں بعض وقت, تو ان کا کوئی نہ کوئی بڑا بھی ہوتا ہوگا, وہ حساس طبیعت کا ہوگا تو ہی بنے گی بات. پہلے سے یہ طے ہو جائے کہ ہم کو فلاں تاریخ کو اتنے بجے جمع ہونا ہے اور یہ سب اتارنا ہے. ہاں جو کرائے کی ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے, بعد میں کرایہ چڑھے گا, اور کرایہ یہ نہیں اتاریں گے, نہ اس کو بلاتے ہوں گے, ہو سکتا ہے بعض لوگ, لیکن جس نے دی ہے نا الیکٹریشین نے وہ خود آ جاتے ہوں گے کہ اور اتار لیتے ہیں. یعنی اپنے پلے سے جس کا بھی جائے گا نا اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. مال مفت دل بہرم,
لیکن یہ میں نے کہا نا قیامت کے دن کہیں ہماری کوتاہی 100% ہو اور مال ہم ضائع کریں تو یہ حرام ہے. اب ویسے ہم نے لگایا زوردار ہوا چل گئی جشن ولادت اس وقت ہے جیسے می پانی آ گیا کچھ ہو گیا اور یہ ضائع ہو گیا تو یہ ظاہر ہے اس میں ہماری کوتاہی نہیں ہے, ہو گیا قدرتی طور پر ہماری کوتاہی سے بہت ضائع ہوتا ہے. اس کی احتیاط لازم ہے. یہ جتنے بھی ناظرین حاضرین ہیں اس بات کو نوٹ کر دیں, پچھلی کوتاہیوں کی بھی توبہ تلافی جہاں واجب ہو تلافی بھی کرنی ہوگی اور آئندہ کے لیے ریڈ الرٹ رہنا ہے, محتاط رہنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معجزہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ اہل مدینہ کو دشمنوں کا کچھ خوف پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سست رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حالات دریافت کرنے کے لیے تنہا تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوٹے واپس تشریف لائے تو فرمایا ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو دریا کی طرح پایا. دریا بہتا ہے نا, دریا کی طرح پایا. راوی کا بیان ہے اس کے بعد وہ گھوڑا, وہ سست گھوڑا ایسا تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس سے آگے نہ بڑھ سکتا تھا. صلو علی الحبیب علی محمد. سوال چند کالز. میں بنزارہ مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. بابا جان اور تمام عاشقان رسول کو 12 ربیع الاول مبارک ہو. خیر مبارک. آقا کی آمد, مرحبا. مدنی کی آمد, مرحبا. سرور کی آمد, مرحبا. آقا اطاعت کی آمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو, نگران شورا کو اور شہزادوں کو اور تمام راکین شورا کو, مدنی چینل دیکھنے والوں کو, فیضان مدینہ کے حاضرین کو, سب کو یہ 12ویں رات کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. محمد فاروق اے جی باب المدینہ کراچی. پیارے پیارے باپا جان, آپ کو ربیع الاول کی 12ویں شب مبارک ہو اور تمام عاشقان رسول کو بھی ربیع الاول کی 12ویں شب مبارک ہو. پیارے پیارے باپا جان, ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ربیع النور کا مبارک مہینہ اور ربیع النور کی 12ویں شب عطا فرمائی. آج اس نسبت کو کتنی خوبصورتی میں اضافہ ہوا کہ یہ ربیع الاول کی بھی 12 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ دسمبر کی بھی 12 تاریخ, اور جو مہینہ دسمبر کا ہے وہ بھی 12 تاریخ کا ہے. اور ایک اور خوبصورتی کہ کل کا جو روزہ ہے وہ بھی تقریباً 12 گھنٹے کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبصورت نسبتوں کی ہمیں برکت عطا فرمائے. میں محمد اشفاق اتاری ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے 22-25 سال گزر گئے ہیں. پہلے تو ربیع النور شریف میں صبح بہاراں کا الحمدللہ سلسلہ تھا, لیکن کچھ وجہ سے 4-5 سالوں سے صبح بہاراں منانے کی توفیق نہیں ہوئی. تو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آج ہی انشاءاللہ صبح بہاراں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو انشاءاللہ تعالی میں شب داری کے ساتھ منانے کا ارادہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ عاشقان میلاد کی طرف سے مبارکبادیاں موصول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے. یہ لفظ مبارک نہیں ہے, مبارک قرآن کریم کا لفظ ہے, مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد پناہ اتاری کوئٹہ سے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ پرچم لہراتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتنی تعداد میں پرچم ہوتے ہیں؟ برائے کرم ان کی تعداد ارشاد فرمائیے۔ یہ ہماری ترکیب ہوتی ہے 12 پرچم، 3 6 9 3 12، وہ گنتی تو مشکل ہے اس کی، یہاں سے شاید ہو جائے نسبت۔ بارہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد اقتصام کو 8 یہ جو میلاد میں جانا ہوتا ہے اس میں یہ مقرر وقت ہوتے، ایک دن ہوتے ہیں، جیسے 12 ربیع الاول، پہلے آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ واضح میلاد شریف پہ جیسے جانا ہوتا ہے تو کیا اس کا دن کوئی مقرر ہوتا ہے؟ جیسے 12 ربیع الاول، کیا آگے پیچھے نہیں جا سکتے؟ سارا سال میلاد شریف کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ جو مخصوص دن ہوتا ہے اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ جمعہ کی نماز جمعے ہی کو پڑھیں گے، حالانکہ نماز تو روز پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی مخصوص عبادت ہے تو جمعے کو ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے تو رمضان ہی کے روزے فرض ہیں، عید کی نماز ہم عید کے دن ہی پڑھتے ہیں، آگے پیچھے نہیں پڑھتے۔ تو یوں 12 ربیع الاول شریف کا جو دن ہے نا وہ اپنی خصوصیت رکھتا ہے۔ ویسے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں 14 اگست یوم پاکستان ہے تو وہ چھٹی منائی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ 13 اگست کو چھٹی دے دی ہو کہ بھائی 14 اگست کو کام کرو اور 13 اگست کو چھٹی کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ایسا۔ تو وہ دن خصوصیت ہوتی ہے، اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ ساری ماشاءاللہ مخلوق جمع ہے عاشقان میلاد، اور آج جو ان کے دل میں خوشی ہے ہم اس سے زیادہ جمع تو کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ دعوت اسلامی تو ایک سمندر ہے، اس میں ماشاءاللہ بہت پانی ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ میرے اس مدنی سمندر کو نظر بد سے بچائے۔ لیکن ہم ان سے 100 گنا جمع کر لیں، لیکن جو خوشی ان کے دلوں میں آج ہے وہ ہم نہیں ڈال سکتے۔ یہ 12ویں رات ہی ڈال سکتی ہے یہ خوشی۔ صبح 12 کے وقت ہم درود و سلام جو پڑھتے ہیں ہے نا، تو وہ ہم جب بھی کوشش کریں تو ہم اس سے زیادہ ہو سکتا ہے مخلوق تو جمع کر لیں، لیکن صبح 12 کی جو رقت ہے نا، جو سوز و گداز اور جو دل کی کیفیت ہے، یہ ہم ان کو نہیں دے سکتے، نہ اپنے اندر پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مخصوص اوقات کی مخصوص تاثیرات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ پیدا فرماتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ 12 تاریخ کا اپنا ایک مقام ہے اور یہ بھی منانا چاہیے۔ اور سارا اسلام تو ویسے تو یہ ہماری مطلب جو عیسائی بھائی ہیں عاشقان رسول ہیں سارا سال نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، سارا ہی سال کرتے ہیں، لیکن وہ لطف آج والا ظاہر اس میں کہاں سے آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد نثار اتاری ہے۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ عید میلاد النبی جیسے جلوس کے اندر رہتے، اگر اس میں نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ جلوس کی خاطر نماز قضا کرنا تو دور کی بات، جماعت چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا جلوس دھوم سے گزر رہا ہے اور مسجد آ گئی، اب کوئی آپ کو شرعی طور پر مجبوری نہیں ہے جماعت سے جو روکے، تو اب جلوس کو چھوڑ کر سب با جماعت نماز پڑھیں۔ پہ نماز تو پڑھنی ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ جلوس میں نہیں جائیں گے غیر گناہ گار نہیں ہوں گے، نماز چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جلوس کے جو شرکا ہیں یہ سب اس کو نوٹ کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے، اینی ہاؤ جلوس کی وجہ سے معاذ اللہ نماز یا جماعت معاف نہیں ہو جاتی۔ ہاں جلوس ایسی جگہ گزر رہا ہے
کہ یہاں دور دور تک مسجد نہیں ہے تو وہ جماعت چلو ترک ہو بھی گئی، لیکن قضا کرنے کی تو اب بھی اجازت نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہوگی اس کے وقت کے اندر اندر۔ کوئی بھی ایسی قریبی جگہ آ جائے جہاں آپ نماز ادا کریں اور باوضو ادا کریں۔ وضو کے لیے پانی تو اب شہر میں جو جلوس نکلتے ہیں تو اس میں یہ تھوڑی ہوگا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں تیمم کر لوں، ایسا تھوڑی، پانی تو بہت ہوتا ہے دھوم دھام سے، قریب کتنے گھر ہوتے ہیں ان میں پانی ہوتے ہیں، نل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ باوضو نماز پڑھنی ہے، بلکہ ہم جلوس میلاد میں تو یہ ہم نے ذہن دیا ہوا ہے کہ جتنا ممکن ہو باوضو رہیں، تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ مسجد میں وضو خانہ ہوا بھی ہوتے تو مسجدوں میں عام طور پر وضو خانہ، تو اس پہ بھی جلوس جہاں رکے گا جلوس میلاد، وہ رش ایسا ہوگا کہ وہ ٹانکیاں بھی خالی ہو جاتی ہوں گی، بعض جگہ موٹریں بھی جل جاتی ہوں گی چل چل کے، اس لیے وضو آپ کا ہوگا مدینہ مدینہ، بلکہ اپنے ساتھ جو محتاط لوگ ہوں گے اور جلوس لمبا ہوتا ہوگا تو عین ممکن ہے کہ اپنی کسی گاڑی میں وہ پانی کا جالون اور لوٹا بھی رکھتے ہوں کہ ایمرجنسی میں اسی سے وضو کر کے بندہ نماز پڑھ لے۔ یہ وہی کرے گا جس کو اتنا احساس ہو، ورنہ خالی بیٹھے بیٹھے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض ہے کہ نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ جمعہ پڑھتے نہ عید پڑھتے ہی نہیں نمازیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، آپ سب مل کر انفرادی کوشش کرتے رہیں، جلوس میلاد میں بھی جب نماز کا وقت آئے نا تو آپ نماز کے لیے عیسائی بھائیوں کو، جشن جلوس میلاد والوں کو ترغیب دیں کہ مسجد آ گئی، چلو نماز کے لیے چلتے۔ اور الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہم نے یہ اہتمام رکھے ہیں کہ جلوس یہاں بھی اطراف سے گزرتے ہیں۔ عصر کی نماز ہم تو لیٹ کرتے ہیں یار، یہاں اس بار اعلان کیا کریں، ویسے تو 4:30 بجے جماعت ہے، تو اب کیا اعلان کرنا تھا کہ جلوس سے فارغ ہو کر یہاں بآسانی تو شاید چلنا پڑے گا، تھوڑا آ جائیں۔ 5 رکھیں جماعت، 5:43 43 پونے 6 تک سمجھو غروب آفتاب ہے، اب 5 بج بھی ہے، 5 سے لیٹ 5 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس کے فوراً بعد دعا افطار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں انشاءاللہ 5 بجے کل کے لیے فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت 5 بجے، ویسے 4:30 بجے دوسرے دن سے انشاءاللہ۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے جو بھی قرب و جوار کے جلوس ہے نا ان کی خدمت میں ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، پھر عصر کے بعد انشاءاللہ عز و جل دعائے افطار ہوگی، ماشاءاللہ دعائے افطار، اور اس میں اشعار میں دعائیں بھی ہوں گی اللہ نے چاہا تو، یعنی کہ نثر، نظم نثر، یعنی کہ جو یہ جس طرح میں یہ بول رہا ہوں یہ نثر کہلاتا ہے، نثر، اور شعر پڑھتے ہیں نا یہ سمجھو کہ یہ نظم کہلاتا ہے، تو نظم میں بھی دعائیں ہوں گی اور انشاءاللہ نثر میں بھی دعائیں ہوں گی، آپ اس میں شریک ہوں۔ پھر انشاءاللہ عاشقان میلاد روزہ دار جو روزہ افطار کریں گے غروب آفتاب پر، پھر مغرب کے بعد مختصر سا بیان ہوگا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ لنگر میلاد ہوگا، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا اور عمدہ کھانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا جائے، لنگر انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم اچھا پیش کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ یہ 200 250 دیکھیں جو ہے نا یہ ایک جگہ پکتی نہیں ہے، مختلف مقامات سے پکتی ہے، اور ہر جگہ کے اب وہی معیار وہی ضروری نہیں ہے، جب اتنی زیادہ دیں گے کہیں بھی پکیں گی تو یہ اس کا کوالٹی جو ہے نا کسی کی تو سپر کوالٹی ہوگی، کسی کی تھوڑی 19 ہوگی، کسی کی 15 ہوگی، کسی کی 18 ہوگی، یہ ہو جاتا ہے بڑے کام میں۔ جیسے اس وقت اتنا رش لگا ہوا ہے نا اس میں بھی کچھ نہ کچھ بد نظمیاں تو ہوتی ہیں، اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے، حاجی بنائے، حج پہ جائیں گے تو وہاں بھی ذرا رش، تو وہاں بھی مسائل ہوں گے، تو ان مسائل کو برداشت کرنا ہوتا ہے، بڑبڑ نہیں کرنی ہوتی کہ اتنا بڑا عالمی مدنی مرکز ہے یہاں تو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اتنی دیر لگ جاتی ہے اتنی دیر لگ جاتی ہے، میرا بھیڑ میں تو ہوگا ایسا،
वीजे में भी इतना प्रॉब्लम होता है, वो हज के लिए इतने मसाइल होते हैं, टीका खाने जाओ, ये करो वो करो, इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो तरबियत हासिल करो, फिर हवाई जहाज में जाना तो वहां भी इमिग्रेशन पे लाइन लगती है और सामान खोलते हैं और पंचायतें करते हैं, सवालात करते हैं, वो पूरा वो हिसाब किताब, फिर जाकर आप हवाई जहाज में, जब हवाई जहाज में तकलीफें उठाकर पहुंचते तो वहां मुस्कुराकर वेलकम करते हैं, पहले से बिल्कुल आपको निचोड़ते हैं। तो ये सब तकलीफें तो उठानी पड़ेगी। फिर जद्दा शरीफ में उतरेंगे तो फिर वहां फिर कस्टम में सख्तियां भी बाज़-औक़ात करते हैं, खोलते हैं। मैंने देखा है कि खोलते भी किस तरह है, आपने लॉक लगाया है, अब आपका लोग जो है ना आपको बोलेंगे चाबी दो, अब आप किधर गई चाबी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो हजारों लाखों को फारिग करना होता है, वो इनके पास बड़े बड़े कैंचे होते हैं, मैं कैंचा बोलता हूँ इसको, वो यूं करके वो आपके बैग को वो तोड़ देते हैं, उसका लॉक नहीं, वह पूरा वो जो हैंडल काट देते हैं। अब ये आपका 100 का हो या 1000 का हो या 1500 का हो या 1200 का हो, ये गया काम से, ये करते हैं। हुकूक लिबाद अल्लाह ताला नसीब करे समझने की, तौफीक अता फरमाए सभी को, तो तोड़ फोड़ देते हैं। यानी यहाँ तक कि बैग को छुरी से या उससे मुझे याद पड़ता चीर भी देते हैं देखने के लिए। तो यूं मतलब आपको ये चलो अच्छा हुआ चाबी और ये सब आपको बिल्कुल याद रखो, खबरदार रहना है, कभी अल्लाह नसीब करे तो कि आपका बैग जाया ना हो जाए। तो ये खोलेंगे करेंगे, आपको ऐसी कोफ्त होगी कि ये क्यों ऐसा करता है, तो वहां बोलने ऐसा होता नहीं है। सब कर करा के जब वो लाइन में फिर खड़ा होना पड़ेगा बस के लिए, मौलिम की जो बस होगी वो ले जाएगी, अब लाइन में भी हो, गर्मी और सर्दी और जो भी है वो सब बर्दाश्त करते हुए फिर जब आप उतरेंगे और फिर काबे का नजारा करेंगे तो इंशाअल्लाह थकान उतर जाएगी। तो जहां भी क्राउड, रश, भीड़, वहां मसाइल तो होते हैं। तो ये समझो यहाँ आपकी वो होती है, रिहर्सल हो रही है कि ये छोटी छोटी तकलीफें उठा दो ताकि मक्के मदीने में तकलीफें उठाने का आपको तजर्बा हो जाए इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो बहरहाल नमाज नहीं छोड़नी, मस्जिद और तहरीक इंशाअल्लाह। नमाज तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लाम भाई और शब विलादत की आज की इस मुबारक रात की खुशी में नियत कर लें कि बस ऐसी नमाज की पाबंदी करें, ऐसी नमाज की पाबंदी करें कि अब नमाज हमारी ना कभी भी ना छूटे, ना फजर ना जोहर, कोई भी नमाज ना छूटे। मार्केटों में भी जो लोग रहते हैं, जो काम काज करते हैं, उनसे भी मदनी इल्तिजा है कि बराए करम अपनी नमाजों की भरपूर हिफाजत करें। और देखें इसके लिए कुछ मदनी माहौल की भी हाजत रहती है। जितने भी आशिकान रसूल मदनी चैनल पर हैं, इस वक्त फैज़ान मदीना में हैं, सबसे मदनी इल्तिजा है दावत इस्लामी का मदनी माहौल इख्तियार कर लें। आज जैसे आप इज्तिमा मीलाद में आप आए हैं, हर हफ्ते दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है, हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा होता है, मदनी काफ़िलों में सफ़र होते हैं, मदनी इनामत पर अमल होते हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब होती है, और जनाब ये इलाक़ा दौरा होता है। तो इतने मदनी काम है दावत इस्लामी के। अब दावत इस्लामी में आ जाइए इंशाअल्लाह, और बहुत कुछ अल्लाह ने चाहा तो पा जाइए। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना में आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना समेत 20 मकामात पर इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात का सिलसिला हो रहा है। कल हमारे जो आशिकाने मीलाद यहाँ पर जुलूस में से जो वापसी होगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको यहाँ शरबत भी पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। जूस के डब्बे भी कसीर तादाद में भेजे गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह इन आशिकाने मीलाद को पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। इफ्तार की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी जी बाबा। मगरिब के बाद यानी मगरिब तक आपको हाथ में आ जाएगा, अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह। हाँ, बस ज़्यादा कि जब क्राउड होता है तो कुछ न कुछ कमी बेशी हो सकती है, तो ये दिल बड़ा रखिए। अब इसमें भी एक सुरूर है, अगर लेना आदमी वो है ना, अपना शेर भी तो है यार, इसमें भी जाहिर थकन से चूर है, चलना चलना जरूर है।
पहला मिसरा इसमें भी हिम्मत हिम्मत जवाब दे गई, सरकार मदद हिम्मत जवाब दे गई, सरकार मदद जाए थकन से चूर है जाना जरूर है, जाए थकन से चूर है जाना चलना जरूर है। क्यों थक गए पलट गए, हिम्मत गए क्यों हार, क्यों थक गए पलट गए, हिम्मत गए क्यों हार, ये आपका कसूर है, हमें चलना जरूर है, चलना जरूर है, हमें चलना जरूर है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे पापा जान, कोई काम में कीड़ा घुस जाए तो क्या करना चाहिए, जवाब फरमाइए। कान में कीड़ा घुस जाए तो क्या करना चाहिए? सरसों का तेल डाल लेना चाहिए, ऑयल, सरसों का ऑयल, ये कान में कतरा डाल ले, इंशाअल्लाह कीड़ा मर जाएगा, निकल जाएगा, जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। कोई डाल देगा, अम्मी डाल देगी, बच्चे तो मुंह में निवाला भी अम्मी डालती है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है, माल और असबाब वगैरह को चोरी से महफूज रखने का कोई वजीफा इरशाद फरमा दीजिए। मदनी मंसूरा सफा 252 पर है, या जलीलो जीम से, या जलीलो 10 बार पढ़कर माल असबाब बैगेज सामान रकम उस पर दम कर दीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद नाज़िर हुसैन अत्तारी अरब शरीफ में मौजूद हूँ। मुर्शिद करीम की बरगाह में मेरा सवाल ये है कि नमाजी अगर नमाज के दौरान सिर्फ मुंह किबले से फेर ले और फिर फौरन किबले की तरफ कर ले तो इसका क्या हुक्म होगा? नमाज तो नहीं जाएगी, मगर बिला उज़्र, बगैर सही मजबूरी के ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। आंखों से देखना, कनखियों से देखना बोलते हैं, ये मकरूह तंज़ीह है, और मुंह फिराकर देखना ये मकरूह तहरीमी है। ये नमाज के अहकाम सफ़ा 195 195। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये इरशाद फरमाइए कि आकाए मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक अंदाज़ मुबारक ये भी पढ़ा भी है, सुना भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जब कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करता जो एक दुरुस्त नहीं होता तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके नतीजे में उसके साथ बेहतर सुलूक फरमाया करते थे, अच्छा सुलूक फरमाते थे, नरम सुलूक फरमाते थे और अताएं फरमाते थे। आज आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां करोड़ों आशिकान रसूल दुनिया भर में मना रहे हैं, लेकिन इस मौके पर मैं अर्ज ये करूंगा कि आज ये एक जनरल गुफ्तगू है आपस में, आज हमारे दरमियान कुव्वत बर्दाश्त ना होने के बराबर है।
اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس میں برداشت کی ایک زبردست تربیت ہے ہمارے لیے، تعلیم ہے ہمارے لیے. وہ کیا انداز ہو کہ ہمارے اندر قوت برداشت آ جائے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. یعنی گھروں میں جھگڑے ہوں یا بازار میں جھگڑے ہوں یا بسوں میں جھگڑے ہوں یا سڑکوں پہ جھگڑے ہوں، عموماً جو ہمارے یہاں جو جھگڑے ہیں اس کی وجہ قوت مطلب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی. ہم فوراً وہ پھٹ پڑتے ہیں یا بول پڑتے ہیں یا لڑ پڑتے ہیں. کوئی ایسی مدنی پھول عطا فرمائے کہ آج ہم جو سننے والے یا دیکھنے والے ہیں ہمارے اندر کوئی قوت برداشت آئے اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنے جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو. تو واقعی ہے تو امتحان. جیسے ابھی ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے نا تو جو بھی کہیں گے سنیں گے سب سمجھ میں آتا ہے. امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے، پھر سب نفس یا شیطان بلا دیتے ہیں اور بندہ جو اس کی گھوم جاتی ہے اور نہ کرنے کا کر بیٹھتا ہے. تو اس کی خوب یہ رہے گا، اس کے لیے سوچ بنانی ہوگی، مدنی ذہن بنانا ہوگا. دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں ہوا. جب غزوہ احد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو زخمی کیا گیا اور دندان مبارک کا بھی کچھ حصہ شہید ہوا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرمایا، یعنی ان کے لیے بھی دعا کی. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں کی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن اعصم نے جادو کیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا. نیز اس یہودیہ یعنی یہودی عورت کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا. کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے محبوب نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً، یعنی نہ آپ کی بری باتوں کی عادت تھی نہ تکلف کے ساتھ بری باتیں کرتے تھے اور نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے. کسی شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر سوال دہرایا، پھر خاموش رہے. جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے
عربی میں 70 کا لفظ بیان، 70 میننگ 70، تو عربی میں 70 یعنی 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی بہت بار، 70 بار میں بہت مرتبہ، انف ٹائم، یعنی ہر دن اسے بہت بار معافی دو۔ یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطا ان غلطی ہو جاتی ہے، خباثت نفس سے نہ ہو، جان بوجھ کر وہ نہ کرتا ہو بلکہ بھول سے ہو جاتی ہو، اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو، اس نے جو خطا بھی کی تو وہ مالک کی اپنی ذاتی خطا تھی، شریعت یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور بندہ، عام بندہ معاف تو نہیں کر سکتا، ہر ایک بندہ اگر کسی کا حق العبد اس نے طلب کیا تو ظاہر ہے کہ اس سے مالک معاف کرے گا، اس کا جس کا یہ غلام ہے تو اسے معاف تھوڑی ہوگا، سیٹ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اب جس کا حق طلب کیا یہ اس غلام سے یا نوکر سے اس کو دلوایا جائے اس کا حق۔ تو بہرحال یہ کہ ہم کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے پیش نظر یہ ذہن بنانا چاہیے کہ بس معافی دیتے رہے، کہ تم معاف کرو اللہ بھی تم کو معاف فرمائے گا۔ بعض لوگ اس میں بڑے مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، معاف نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ یہاں تک بھی سنے جاتے ہیں میں تو قیامت کے دن تجھ سے بدلہ لوں گا۔ ارے میرے بھائی خدا سے ڈر یاری، کیا بول رہا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بہت سارے حقوق العباد کی تلفیوں میں ملوث ہو کر وہاں پھنس جائے۔ دل بڑا رکھنا چاہیے، قیامت پر نہیں چھوڑنا چاہیے، دنیا میں نمٹا لینا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ظلم کو پار کے ہنس کے سہتے رہے، ظلم کو پار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا قوت برداشت حوالے سے، درگزر کے حوالے سے، کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا ہم نے سنا اور طبیعت ہماری بدل جائیں گی؟ ہمارے گناہوں کا زنگ بہت زیادہ لگا ہوا ہے، جب تک زنگ نہیں اترے گا رنگ چڑھے گا کیسے؟ بندہ سچی توبہ کرے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پیش نظر رکھے، اس کے ثواب کی طرف بھی توجہ رکھے کہ میں معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بے حساب مجھے بخش دے گا، میرے لیے رحمت کے خزانے کھل جائیں گے کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں۔ اب یہ سب مدنی ماحول میں رہ کر ہو سکتا ہے، صحبت سے ہو سکتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، مختلف ہمارے کورسز ہیں وہ کریں، جیسے 12 روزہ مدنی کورس کرے، نماز کا کورس کرے، 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرے، 63 دن کا تربیتی کورس کرے۔ اس طرح کے کورسز کرنے سے بھی ظاہر ہے کہ یہ روایتیں جب بار بار کان پر دہراتی جاتی رہیں گی تو انشاءاللہ دل میں بھی قرار پکڑ لیں گی۔ ما تکرر تقرر، جو چیز بار بار کان پر دہرائی جائے گی وہ بالآخر دل میں قرار
पकड़ जाएगी। अब एक बार आपने सुन लिया, फिर सोबतें भी वही हैं, अरे मुंह तोड़ दूंगा, अरे तेरे रवादार को लेकर आ, मैं देख लूंगा। तो फिर ऐसे दोस्तों से तो आप माफ करना कहाँ सीखेंगे? वो मुंह तोड़े इससे पहले आप इसका सर फोड़ देंगे। तो ऐसे थोड़ी, इन सबको छोड़ना पड़ेगा, बुरी सोबतों को, आशिकान रसूल की सोबत इख्तियार करनी होगी, तो जाकर ये सब आहिस्ता आहिस्ता ज़हन साजी होगी। अल्लाह जिसको तौफीक दे। सल्लू अलल हबीब। आपकी बारगाह में मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक पढ़ने के वक्त सलाम करना या लेना कैसे? कुरान करीम पढ़ने वाले को सलाम करना नाजायज है और उसे इख्तियार है कि जवाब ना दे। और कुरान करीम पढ़ने वाले को दूसरे पर सलाम करने की इजाजत है। कुरान शरीफ में पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, वो दूसरे में इजाजत सलाम कर सकता है। तिलावत करने वाले को दूसरा जानते हुए कि तिलावत कर रहा है, तो अब सलाम दूसरा करेगा तो गुनाहगार होगा। अच्छा, तो कुरान पढ़ने वाले को दूसरे पर सलाम करने की इजाजत किस सूरत में, ये भी फतवा रज़िया में लिखा है, जबकि वो मुअज़्ज़म दीनी हो, आलिम हो या पीर हो, दीनी एतबार से वो काबिल एहतराम हो, तो उसको सलाम करने की इजाजत है, जो कुरान पढ़ रहा है उसे। या ऐसे को सलाम करने की इजाजत है जिसको सलाम, उससे सलाम न करने में अंदेश है, मज़र्रत है, यानी कि किसी कोई ऐसे शख्स है कि हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं, उसको सलाम नहीं करेंगे ना तो ये बिगड़ेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो अब उसको सलाम कर दे। मुतलकन हर एक को तिलावत करते हुए सलाम ना करे, या तो जो दीनी एतबार से काबिल एहतराम है, मुअज़्ज़म दीनी है, उसको सलाम कर सकते हैं, या जो जिससे शर का खतरा है, नुकसान पहुंचने का खतरा है, उसको उस जरूरत के पेश नजर तिलावत के दौरान सलाम कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कोई आयत पूरी करके सलाम करे, और जो खुद तिलावत कर रहा है उसको सलाम करना जायज नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये याद दिला दूं कि वो माह मिसवाक जारी है, तो माशाअल्लाह कितना बड़ा बैनर बना के लाए हैं कि हमारे बैनर के जलवे देखो, तुम्हें कुछ समझ आए या ना आए, जलवे देख लो उसके। सुभान अल्लाह। 63 आशिकान मिलाद। ये कहा है कि ये कहाँ से तशरीफ लाए? ये मुजफ्फरगढ़ शहर से। अल्लाह, बड़ी दूर से आए। अच्छा, और भी एक है ना, फैजान माह मिसवाक जारी रहेगा। अच्छा, इसका पीस है, वो भी ये अपने पीछे अलग है, ये पूरा एक ही ड्राइन है इसके साथ। हाँ, ये पढ़ा नहीं जा रहा। हमेशा बैनर या पेनाफ्लेक्स में कम से कम अल्फाज लिखे जाए ताकि बंदा दूर से पढ़ ले। आइए, आप खड़े हो गए, दूसरा पकड़ के ताकि वो भी चुप गए। माशाअल्लाह, जारी रहेगा। कई आपके पास है कि नहीं मिसवाक? माशाअल्लाह, अब तो पता चला ना, सस्ती हो गई है मिसवाक। पापा सस्ती ना सिर्फ फैजान मदीना में बल्कि दीगर शहर के मकतबतुल मदीना जो प्राइवेट हैं, उन्होंने भी पैगाम भेजे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मतलब सस्ती कर दी। यानी बाज़ जगहों पे जो 15 रुपए की बेचते थे 10 रुपए की बेच रहे हैं, 40 रुपए की जो बेच रहे थे 25 रुपए की बेच रहे थे, उन्होंने भी इस। अल्लाह सबको बरकत दे, दोनों जहानों की भलाइयाँ दे, शबे विलादत की बरकतों से भरपूर हिस्सा दे। लेकिन देखो, इसमें भी कोई ऐसा भी होगा चालाकी भी करता होगा हमको खुश करने के लिए, हमने सस्ती कर दी और क्वालिटी नीचे आ जाती होगी। तो ये कि क्वालिटी भी हाई क्वालिटी की वो लो रकम में दिया करो, तो सवाब ज्यादा मिलेगा ना। जाहिर है कि वो अच्छी क्वालिटी दे और सस्ती दे। अल्लाह आपको बरकत दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि